اب یہ کیلکولیٹڈ کیوس جو بیوقوفانہ پلان ہے 8 فروری کے بعد، وہ اب وار آف نروز میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور جہاں وار آف نرو شروع ہو جائیں وہاں پر نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ دیکھیں، پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں تو اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتی۔ تو بانی پی ٹی آئی تو نانا صاحب اب نہ سیاست میں ہے، نہ منظر عام پر ہے، نہ ان کی تصویر آتی ہے۔ نہیں ہی از دیئر اور ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے۔ شہباز شریف صاحب نے پہلے ارسا کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کی، لیکن جب پتہ چلا کہ جس ڈنڈے پہ ان کی سرکار رکی ہوئی ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تو اپوائنٹمنٹ واپس لے لی۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو چیئرمین اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی لگایا، لیکن جب پتہ چلا کہ جس ڈنڈے پہ ان کی سرکار رکی ہوئی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان کو پیرا ٹروپر جیسے کہ ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہی اس جگہ پہ چاہیے۔ اب ایک پرائیویٹائزیشن کمیٹی رہ گئی ہے جس کو ہیڈ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، لیکن اب اس پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب آسان الفاظ میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی الوداع کرنا پڑ جائے گا۔ آج سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور بشرا بی بی کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر دیے ہیں۔ اسی کورٹ میں عمران خان کو آج ویڈیو لنک کے ذریعے پریزنٹ ہونا تھا، لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ نو، اور پھر آج کورٹ نے مجبوراً پروڈکشن آرڈرز ایشو کر دیے۔ اب ان آرڈرز کو مانیں گے؟ نو۔ ڈونلڈ لو نے 2 باتیں کی جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک، اس نے کہا کہ امریکہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں پاکستان میں۔ دوسری، کہا کہ اگر پاکستان الیکشنز کے حوالے سے بے ضابطگیوں، انہوں نے دھاندلی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بڑے چلاک ہیں، خیر بے ضابطگیوں کی اگر پاکستان نے انویسٹیگیشن نہیں کی تو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ یا تعلقات ریٹارڈ کر جائیں گے۔ ریٹارڈ کا لفظ کا آسان مطلب اگر دیکھا جائے تو تعلقات کم ہو جائیں گے۔ باقی سائفر والے معاملے پہ تو ظاہر ہے لو صاحب نے جھوٹ ہی بولنا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں سیریز آف آرٹیکل شائع ہوئے۔ اس سیریز آف آرٹیکلز میں نکسن ایڈمنسٹریشن کے جو خفیہ اقدامات تھے ان کو ایکسپوز کیا گیا، اور جو یہ ساری انفارمیشن دے رہا تھا وہ اپنا نام ڈیپ تھروٹ بتا رہا تھا۔ ڈیپ تھروٹ کی وجہ شہرت صرف یہ نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے پہلی بار کسی صدر نے استعفیٰ دیا، بلکہ یہ بھی تھا کہ انسٹیٹیوشنز نے کہا کہ ہم کوئی سیاسی مداخلت نہیں کریں گے، ایک ریزسٹنس سامنے۔ آج خبریں چل رہی ہیں کہ یورپین یونین کی الیکشنز پہ ایک رپورٹ ہے جس میں کافی چیزیں کھل کے لکھی ہیں، لیکن جیسے EU ہمیشہ رپورٹ پبلش کرتا ہے، اس بار یورپین یونین نے بھی کہا کہ وہ رپورٹ ہماری سرکار کو دے دی ہے، اور اب یہ الیکشنز کے حوالے سے جو رپورٹ ہے یہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ اب جب چاہے پبلش کر لیں۔ ویسے اس وار آف نروز کے 4 پارٹیسپینٹس ہیں: شہباز شریف یعنی کہ نون لیگ، عمران خان، عوام اور اسٹیبلشمنٹ۔ پیپلز پارٹی تو ارریلیونٹ ہے، ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، ان کے سسٹم کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا کیونکہ انہوں نے پورا سسٹم اٹھا کے ایوان صدر میں سیکیور کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ اب شہباز سرکار کو ریئلائز ہوگا کہ میں کیوں ہوں بھائی۔ آہستہ آہستہ مریم نواز شریف کو یہ ریئلائز ہوگا کہ اتنے پیسے تو ہیں ہی نہیں کہ پیسہ بہایا جائے، تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ وہ اپنے چچا کی طرح وہ بھی خالی دیگ میں چمچ ہلا رہی ہیں، تو جو نواز ڈاکٹرائن پس پردہ چل رہی ہے وہ حاوی ہو جائے گی۔ عمران خان سے اتنے دنوں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے نوبڈی نوز۔ بشرا بی بی کے لیے ہائی کورٹ نے جو ٹیم بھیجی تھی کہ جا کے پتہ کر لیں کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں کیا اور کیسے رکھا گیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ ابھی تک خیر وہ ٹیم کہاں گھوم گئی ہے۔ 2 اپریل کو سینٹ کی الیکشنز ہیں، ریزرو سیٹس نہیں، تو جس کا مطلب پی ٹی آئی کی سینٹ میں سیٹس کو بھی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کھا جائیں گے۔ کورٹس خاموش ہیں، لیکن اگر بولیں گی بھی تو کون سنے گا۔ IMF سے بھیک مل نہیں رہی۔ سعودی عربیہ اور عرب ممالک نے جو $100 کا آسرا دیا تھا وہ ابھی تک آسرا ہی ہے۔ گیس 600% مہنگی ہو چکی ہے اور ابھی 150% اور مہنگی کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایران گیس پائپ لائن ہو نہیں پا رہا کیونکہ امریکہ سے پھٹتی ہے ہماری، ملک کی نہیں، ملک کو چلانے والوں کی، کیونکہ ان کے اپنے بہت مفادات ہیں امریکہ میں۔ کہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں تو کہیں پورے آئی لینڈز ہیں،
और अगर सैंक्शंस लग गए तो नुकसान उनका पर्सनल है। साथ साथ पेट्रोल पे जो लेवी इस वक्त 50 रुपये है उसको 60 रुपया करने की बातें हो रही हैं। पेट्रोल पे GST 18% लगाने की बातें हो रही हैं। इस वक्त हम आवाम की हालत मरहूम आमिर लियाकत के शो में आने वाले इस बंदे की तरह है। और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो रही है क्योंकि 8 फरवरी के बाद जो सिस्टम लाए हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ट्विटर को बंद रखा हुआ है, जो बोल रहा है उसको डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में धांधली की म्यूज़िक बंद नहीं हो रही। प्राइवेटाइजेशन के दरवाजे खुल नहीं रहे। अरब ममालिक ने $100 बिलियन का ठेंगा दिखाया हुआ है। अवाम में बेयकीनी ख़त्म नहीं हो रही है, उल्टा IMF की शर्तें अवाम को और बेसब्रा कर रही हैं। जिनको ले आए हैं वो अपने मुफादात को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। मिलिट्री ट्रायल्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेंट तलवार लटकाई हुई है। हालत तो देखें हमारी कोर्ट्स की। 5-0 की मेजॉरिटी जजमेंट को जब अपील किया गया सरकार की तरफ से तो 6 मेंबर की बेंच बना दी। अब अगर 6 मेंबर की बेंच 4-2 से फैसला दे दे कि मिलिट्री कोर्ट सही है तो फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खुल जाएगा कि 4-2 मेजॉरिटी जजमेंट 5-0 मेजॉरिटी जजमेंट पे कैसे हावी हो सकती है। और सलाम है इनकी अक्लमंदी को, इनके पास सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वॉर ऑफ नर्व्स में कौन जीतेगा।